السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ عربی کورس کی ایک اور کلاس ہے، اور انشاءاللہ عز و جل جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اس سے آگے ہم اس کلاس کے اندر پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا جو کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے اس کا ریویژن کر لیا جائے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا اور آگے کی چیزوں کو شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پچھلا ریوائز کرنے سے وہ ذرا تازہ ہو جاتا ہے، اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ بھی اگر یہ چاہیں تو کام یہ والا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کلاس جب بھی آپ لیں، کیونکہ یوٹیوب پر کلاس ہے، آپ کے اوپر بات ہے کہ جس وقت بھی آپ کو سہولت ہو آپ اس وقت یہ کلاس لے سکتے ہیں۔ کلاس لینے سے پہلے آپ ایک مرتبہ اپنی نوٹ بک کو کھولا کریں، 5-10 منٹ اس میں لگائیں، اور نوٹ بک کھولنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیں، تو انشاءاللہ وہ ریویژن آپ کا اپنا پرسنلی ہو جائے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلے دعا کے بعد ہم نے پڑھا کہ عربک الفابیٹس یعنی کہ حروف الہجا کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے، الف اور حمزہ کے فرق کے ساتھ۔ الف اور حمزہ کے فرق کے ساتھ، الف اور حمزہ میں فرق ہم نے دیکھا تھا کہ اس پر حرکت لگا دی جائے یا سکون لگا دیا جائے تو وہ الف حمزہ سے بدل جاتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ الف ہی رہتا ہے۔ حروف پلس حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ لفظ جو بامعنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم یعنی کہ ناؤن، فعل یعنی کہ ورب، اور حرف یعنی کہ پریپوزیشن۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری اس عربی کلاس میں کتنی طرح کے ناموں کو ہم اسم کہہ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 کسی شخص کا نام، نمبر 2 کسی جگہ کا نام، نمبر 3 کسی چیز کا نام، نمبر 4 کسی کام کا نام۔ اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری تھی ایڈجیکٹو، یعنی کہ صفات جتنی بھی آتی ہیں وہ بھی اسم ہوتی ہیں، اور تیسری قسم تھی پروناؤنس، اور پروناؤنس کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری بھی اسم ہوتی ہیں، جس کو ہم نے ضمائر کے نام سے یاد کیا تھا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب بھی ہم اسم کو کسی جملے میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس اسم کو جملے میں استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں، 4 باتیں اچھی طرح پتہ ہونا ضروری ہیں، ورنہ ہم اس اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کر لیں گے لیکن غلط طریقے سے کریں گے، تو لہٰذا ان غلطیوں سے بچنے کے لیے اسم کے چاروں پہلو ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ میں وہ پہلو نہیں پڑھاؤں گا آج، میں صرف وہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ 4 پہلو کون کون سے ہیں اور کس طریقے سے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام میں نے آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں لکھا تھا، زید۔ زید یہ ہمارے انشاءاللہ کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ رہے گا، اور شاید آپ لوگ چھٹی کر لیں لیکن زید چھٹی نہیں کرے گا، تو آخر تک ہم اس کو مثالوں میں یاد رکھیں گے۔ زید، تو زید کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، بلکہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے شاید اس کا جواب بھی دیا ہو اپنے اپنے طور سے، وہ یہ کہ زید ایک مرد کا نام ہے۔ تو سب سے پہلا پہلو جو اسم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، میل ہے یا فیمیل، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زید کسی ایک شخص کا نام ہے، تو دوسرا پہلو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زید جو ہے وہ ایک شخص ہے، 2 3 4 ایک سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 پہلو تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گئے تھے۔ اور تیسرا پہلو وہ یہ کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ زید معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اب بہت سارے لوگوں کو شاید یہ ٹرم سمجھ میں نہ آئے معرفہ اور نکرہ، لیکن میں ابھی اس کی مثال دے کر کے آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں گا کہ معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زید معرفہ ہے، اس لیے کہ لڑکے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن زید سب کا نام نہیں ہوتا، تو نکرہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ اس کی کیپیسٹی ذرا کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہماری اس کلاس میں جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹ ہیں، سارے ہی طالب علم ہیں، تو یہ نکرہ ہو گیا۔ لیکن اگر میں پوچھوں کہ ان سب میں بلال کون ہے تو یہ معرفہ ہو گیا۔ سب بلال نہیں ہو، اسٹوڈنٹ سارے ہو سکتے ہیں، بلال سارے نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے بلال بھائی جو ہیں وہ کلاس کو بڑے خوش ہو کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے مفتی طارق مسعود جو ہے نا وہ میرا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، مجھے بلال بھائی سے زیادہ محبت ہے تو میں ان کا نام لیتا رہوں گا کبھی کبھی، ورنہ ہمارا جو پابندی کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ رہے گا وہ زید رہے گا،
ٹھیک ہے، میں نے بلال بھائی سے تھوڑا سا، ان سے مجھے محبت زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا. تو آپ میں سے ہر ایک شخص اسٹوڈنٹ ہے، لیکن ہر ایک شخص بلال نہیں ہے. تو بلال جو ہے یہ معرفہ ہو گیا، اور باقی وہ جو ہے وہ نکرہ ہو گیا. تو کیپیسٹی تیسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. چوتھی چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اس کا، بعد میں بتاؤں گا وہ کیا ہے. چوتھی چیز، سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کو میں بورڈ پر آپ کے سامنے اتارتا ہوں، آپ ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو سب سے پہلی چیز اسم کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اس کی جنس. جنس یعنی کہ جنس، اس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ جینڈر. کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں اس کا جینڈر پتا ہونا ضروری ہے. زید یہ کسی مرد کا نام ہے، مریم یہ کسی لڑکی کا نام ہے، عورت کا نام ہے نا. مذکر، عربی میں میل کو کہتے ہیں مذکر اور فیمیل کو کہتے ہیں مؤنث. ٹھیک ہے، پتہ نہیں نقطے آپ کو نظر آتے نہیں آتے، میں ذرا ڈاک کر کے لگا دوں. ٹھیک ہے، تو جنس یعنی کہ جینڈر، یعنی کہ کسی بھی اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. اب دیکھیے، اگر میں آپ سے پوچھوں زید کون ہے، آپ بتائیں گے مذکر. اگر میں پوچھوں لڑکا، آپ بتا دیں گے مذکر. اگر میں پوچھوں مریم، مؤنث. لڑکی، مؤنث. باپ، مذکر. ماں، مؤنث. بیٹا، بیٹی. یہاں تو آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ان باتوں کا جواب آپ بڑی آسانی سے دے دیں گے. لیکن اگر میں پوچھوں کرسی، تو کرسی کیا ہے ہمارے یہاں؟ ہماری زبان میں کرسی کو مؤنث بولا جاتا ہے، مؤنث. اب دیکھیں جو ریئل جینڈر تھے نا، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، زید مریم، یہاں آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہاں تو آپ نے چھوٹتے ہی جواب دے دیا کہ زید مذکر ہے، مریم مؤنث ہے. لڑکا مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے. باپ مذکر ہے، ماں مؤنث ہے. تو یہ تو ہوتے ریئل جینڈر، یہاں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، پریشانی نہیں ہوتی. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی جینڈر ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کرسی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کرسی، تو آپ ہمارے یہاں کیونکہ اردو میں کرسی کو مؤنث بولا جاتا ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ کرسی مؤنث ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ اس کا مذکر لے کر کے آئیے، تو کوئی کرسا نہیں ہے اس کے مقابلے میں. کرسی کرسا ایسا نہیں ہے نا. تو کرسی مؤنث ہے نہیں، کرسی مؤنث نہیں ہے. کرسی کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ملے گا آپ کو. بس ہمارے یہاں اردو زبان میں کرسی کو مؤنث بولا جاتا ہے. پنکھا، اسکول، مدرسہ، مسجد، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہمارے ہاں اردو زبان میں کسی کو مذکر بولتے ہیں، کسی کو مؤنث بولتے ہیں. اب دیکھیں اسکول ہمارے یہاں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن مذکر کے مقابلے میں، اسکول کے مقابلے میں ہمیں کوئی اسکولی مؤنث نہیں ملے گی. اسکول اسکول ہے، چاہے چھوٹا بنا ہوا ہو 25 گز میں یا بڑا بنا ہوا ہو کئی ایکڑ میں، اسکول ہے. اسی طریقے سے مسجد، چاہے چھوٹی سی مسجد ہو 25 گز میں یا بہت بڑی مسجد ہو 1000 ایکڑ میں، مسجد یہ مؤنث ہی ہے، وہ مسجد نہیں آئے گا اس کے مقابلے میں کوئی. یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ ان کا کوئی ریئل جینڈر نہیں ہوتا، بس ہماری زبان میں ان کو مذکر یا مؤنث بولتے ہیں. اسی طریقے سے ان الفاظ کو جتنی میں نے مثالیں دی ہیں، مسجد، اسکول، یہ الفاظ عربی زبان میں مذکر بولے جاتے ہیں یا مؤنث بولے جاتے ہیں؟ اگر مذکر بولے جاتے ہیں تو کیوں بولے جاتے ہیں، اور مؤنث بولے جاتے ہیں تو کیوں بولے جاتے ہیں؟ یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم جنس ٹاپک کے اندر کور کریں گے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو جنس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے عدد. عدد یعنی کہ نمبر. میری جو رائٹنگ ہے ویسی ماشاء اللہ ہے تو امید ہے سمجھ تو آ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا بہت. نلائق، میں خود نلائق ہوں تو نلائق کا لکھا ہوا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. یعنی کہ عدد، عدد یعنی کہ نمبر. کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر مسجد ایک، مسجدوں، مسجدیں، ایک سے زیادہ کے لیے مسجد ہو یا مسجد ہے. ایسے ہی کتاب، اور ایک سے زیادہ کے لیے کتابوں، یہ کتابیں، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا. تو اردو کے اندر تو میں نے یہ مثالیں دے دی، کتاب کتابوں، کتابیں، مسجد مسجدوں، مسجدیں. اب اگر میں انگلش کے اندر مثال دوں تو انگلش کے لیے ہمارے یہاں بک، کتاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بک،
اور اگر کتاب ایک سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ ایس لگا دیتے ہیں، بکس ہے نا، پین پینس، بورڈ بورڈز. تو کسی بھی چیز کو جب ایک سے زیادہ بتانا ہوتا ہے تو انگلش میں اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کے لیے سنگولر اور ایک سے زیادہ کے لیے پلورل. تو عربی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، ایک کے لیے آئے گا واحد اور ایک سے زیادہ کے لیے آئے گا جمع. اب یہاں پر میں نے خانہ خالی چھوڑا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اردو میں یا انگلش میں سنگولر یا پلورل ہی ہوتا ہے. اردو میں واحد یا جمع ہوگا اور انگلش میں سنگولر یا پلورل ہوگا. جبکہ عربی زبان کے اندر انگلش اور اردو سے الگ ہٹ کے ایک چیز اور ہوگی، وہ یہ کہ ایک کے لیے واحد اور زیادہ کے لیے جمع، لیکن بیچ میں ایک لفظ آتا ہے، یہ ہے مثنی. ہمارے مدرسے میں اس کو تسنیہ کہا جاتا ہے. تسنیہ، آپ تسنیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مثنی بھی کہہ سکتے ہیں، جو آسان لگے. مثنی کہہ لیں، یہ زیادہ آسان ہے. تو واحد ایک کے لیے. اب اگر میں کہوں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، قلم، تو قلم عربی میں ایک کے لیے آئے گا. اور دو قلم ہوں گے تو اس کے لیے آئے گا قلمانی، اور اگر دو سے زیادہ قلم ہوں گے تو اس کے لیے آئے گا اقلام. آپ پریشان نہ ہو، میں نے ایسی مثال دی آپ کے سامنے. تو واحد ایک کے لیے، مثنی دو کے لیے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے. یہ بات اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ مثنی عربی میں دوسری زبانوں سے الگ ہٹ کے ایک چیز استعمال ہوتی ہے، وہ ہے دو کے لیے. ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنی. انگلش میں اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کو ڈوئل کہہ سکتے ہیں، سنگولر، ڈوئل اور پلورل. ٹھیک ہے، یہ خصوصیت صرف عربی کی ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے. اور درمیان میں جب ہم عدد کا نمبر پڑھیں، عدد کا ٹاپک پڑھیں گے نا، نمبر کا ٹاپک پڑھیں گے، تب انشاءاللہ اس ساری چیز کو ہم کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تیسری چیز جو ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے وسعت. وسعت یعنی کہ کیپیسٹی، کسی بھی اسم کی کیپیسٹی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی مثال دے کے سمجھا دیا کہ ہماری کلاس میں پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، الحمدللہ 300-400 لوگ ہماری کلاس دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. اب 300-400 لوگ جتنے کلاس دیکھ رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن اگر میں پوچھوں اس میں ہو سکتا ہے کوئی 2-4 حافظ بھی نکلے ہیں قرآن مجید کے. تو اسٹوڈنٹ کون ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا لیں گے. لیکن اگر میں کہوں ان میں حافظ کون ہے تو 2-4 ہی ہاتھ اٹھیں گے. تو کیپیسٹی جو ہے نا کم ہو گئی. تو اس ٹاپک کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 نکرہ، اور نمبر 2 معرفہ. نکرہ اور معرفہ، ٹھیک ہے نا. تو نکرہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوگی، معرفہ اس کی کیپیسٹی تھوڑی سی کم ہوگی. اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں. مثال کے طور پر مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار ہو رہا ہے. اب اگر میں آواز لگاؤں او میرے بھائی، تو ہو سکتا ہے سارے لوگ مجھے پلٹ کے دیکھ لیں، کیونکہ مسجد میں تو سارے ایمان والے بھائی ہیں نا میرے. تو او میرے بھائی یہ نکرہ ہے، سب کے لیے آ سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں مؤذن صاحب، تو اس مسجد میں بیٹھا ہوا صرف ایک شخص مؤذن ہے، سب لوگ مؤذن نہیں ہو سکتے. اگر میں کہوں اے میرے ایمان والے بھائی، تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اول سے لے کے آخر تک، آگے سے لے کے پیچھے تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات پر سارے کے سارے مڑ کر دیکھ لیں گے. لیکن اگر میں کہوں مؤذن صاحب یا امام صاحب، تو سب لوگ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. تو معرفہ اور نکرہ یہ چیز ہوتی ہے. بازار کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، میں آواز لگاؤں او بھائی، تو شاید سب لوگ پلٹ کے دیکھ لیں. لیکن اگر میں کہوں زید، تو صرف زید پلٹ کے دیکھے گا. تو جتنے لوگ بازار کے اندر گھوم رہے ہیں سارے بھائی ہیں، لیکن زید بھائی صرف ایک ہی ہے، بلال بھائی صرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ اور نکرہ یہ چیز بھی ہم پڑھیں گے، اور یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اور چوتھی چیز جس کا میں نے ذکر کرتے کرتے چھوڑ دیا تھا، وہ ہے اعراب. انتہائی دلچسپ ٹاپک. یہ اعراب کا جو ٹاپک ہے نا، اس کے بغیر عربی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ اپنی نوٹ بک کے اندر یہ لکھیں تو اس کے آگے ذرا 3-4 مرتبہ اسٹار لگا دیجیے گا، کیونکہ یہ جو ٹاپکس ہیں تینوں، یہ تو آپ نے پڑھے ہوں گے کبھی نہ کبھی. انگلش سیکھتے ہوئے پڑھے ہوں، اردو سیکھتے ہوئے پڑھے ہوں،
لیکن یہ جو اعراب ٹاپک ہے یہ عربی کا مشکل نہیں، انتہائی دلچسپ اور اہم. دلچسپ اور اہم کا یہ مطلب نہیں کہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر غلطی کھا جاتے ہیں کہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں. مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کو پہلی ہی کلاس میں یہ بات کہی تھی، دماغ سے یہ بات نکال کے پھینک دیجیے کہ عربی سیکھنا مشکل ہے. ابھی تک جتنی کلاسز آپ نے لی، بہت ساری نہیں لی، لیکن جتنی بھی کلاسز آپ نے ہم سے لی ہے یہاں پر، کوئی مشکل پیش آئی ابھی تک؟ انشاءاللہ آگے بھی نہیں آئے گی. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے. سمجھ لیجیے کہ اس کے بغیر عربی نہیں آ سکتی آپ کو. ہمارے یہاں بچپن میں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس میں بھی اعراب ہوتا ہے، اور اس میں زبر زیر پیش کو ہم اعراب سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. یہاں پر جو ہماری عربی کلاس ہے یہاں پر یہ اعراب وہ اعراب نہیں ہے جو ہم نے قرآن مجید کو سیکھتے ہوئے دیکھے تھے. یہ دوسری چیز ہے. کلاس بدل گئی تو کلاس کے اندر الفاظوں کا معنی بھی بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے. شروعات ہم یہاں سے کریں گے، اس کے بعد یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، اور آخر میں اعراب پڑھیں گے. تو ہماری جو اگلی کلاس ہے اس کے اندر انشاءاللہ جنس کو ہم کور کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل جنس کو کور کرتے وقت ہو سکتا ہے بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ کرسی کو ہم کیسے پہچانیں گے عربی میں، پنکھے کو ہم کیسے پہچانیں گے عربی میں. لیکن انشاءاللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جنس کے بارے میں جیسی 2-3 کلاسز ہم لے لیں گے، کیونکہ اس کی 2-3 ہر ٹاپک کے بارے میں 2 یا 3 کلاسز ہم رکھیں گے صرف انشاءاللہ. لیکن جس دن ہماری جنس کی کلاس مکمل ہو جائے گی آپ اس قابل ہوں گے کہ میں بورڈ پر آپ کے سامنے ایک نام لکھوں گا، کوئی بھی نام لکھوں گا، اور آپ انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ریئل جینڈر کے بارے میں تو پہچاننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میں کہوں ابا آپ فوراً پہچان لیں گے مذکر، میں کہوں اما آپ فوراً پہچان لیں گے مؤنث. ریئل جینڈر کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کمال تو تب ہے جب میں یہاں لکھوں کتاب اور آپ مجھے عربی میں بتائیں کہ کتاب مذکر ہے یا مؤنث. کمال تو تب ہے جب میں یہاں لکھوں مدرسہ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ مدرسہ عربی کے اندر مذکر ہے یا مؤنث. تب کمال ہوگا جب میں قلم لکھوں گا یہاں پر، جب میں کرسی لکھوں گا یہاں پر. انشاءاللہ عز و جل اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ جنس پر شروع ہوگا، اور پوری توجہ کے ساتھ، توجہ کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ 4 ٹاپک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور شروعات یہاں سے لیں گے. اللہ تبارک و تعالی عربی زبان کا سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس زبان کے ذریعے سے قرآن مجید کا سمجھنا اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا، ہدایت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.